الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عاشق نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی میں دو تین اشعار بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھے، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، محبت سے سماعت کیجیے گا۔ ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں۔ اصل میں ہم سمجھے یہ ہیں کہ جو کچھ آج دنیا میں ہماری ہستی ہے، ہماری حیثیت ہے، ہمارا ایک وقار ہے، وہ ہم نے خود سے بنایا ہے، کما کے بنایا ہے یا محنت کر کے بنایا ہے۔ عاشق نے اس چیز کی نفی کی ہے، اس نے کہا یہ میری اور تمہاری محنت نہیں ہے، بلکہ ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں، ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں۔ انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، جس روز توجہ جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں۔ شعر سماعت فرمایا نا، دوبارہ میں ذرا اس کو پڑھ رہا ہوں، آپ نے دل میں اس کو جگہ دے دی۔ انداز
انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں۔ ہم اپنا مکان خوبصورت بناتے ہیں اور خوبصورت بنا کے ہماری مسجد کے باہر میں لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا محمد، لکھا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم جدا نہیں کرنے والے، اللہ نے جدا نہیں کیا، ہم کیوں جدا کریں؟ اللہ نے اگر کلمہ یہاں تک رکھا ہوتا نا لا الہ الا اللہ، توحید پوری ہوگی، اللہ کو ماننا پورا ہو گیا، آگے نہ بھی پڑھو تو خیر ہے، اگر آگے نہیں پڑھو گے تو بندہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں جب اللہ نے پہلی شرط میں اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھ دیا تو رولا اور جھگڑا کس بات کا؟ سبحان اللہ۔ مایا درباز پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی، درباز پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی، درباز پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی، آتا نہیں بھولے سے اندھیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں، سبحان اللہ۔ جس گھر میں حضور کی محبت کا چراغ ہو وہاں پہ اندھیرا نہیں ہے، وہاں پہ اجالا ہی اجالا ہے۔ آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں۔ سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، عظیم الشان خوبصورت پروگرام چک نمبر 57 کی جامع مسجد میں معزز محتشم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عابد حسین رضوی صاحب کی صدارت میں انعقاد پذیر ہے۔ علماء کرام آپ کے سٹیج کی زینت ہیں، ماشاءاللہ چمکتے دمکتے نورانی چہروں کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ چک 57 والے معززین آپ کے سامنے ہیں، معززین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے میزبان ہیں اور آپ مہمان ہیں۔ میری نظر پڑ رہی ہے کہ یہ جو مہمانوں کی تعداد ہے وہ قدر کم ہے، میزبانوں کی تعداد زیادہ ہے، تو کوشش کیا کریں مہمان بھی چوکھے آیا کریں۔ یہ اللہ رسول کا نام ہے، کسی وڈیرے، کسی چودھری، کسی نمبردار کا تو یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہونا ہے، تو یہاں پہ جس محبت سے آئیں گے اجر پا کے جائیں گے۔ میں بالکل مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ میرا پہلا سال ہے اور یہاں پہ تو ماشاءاللہ علماء کرام کا جمع غفیر ہوتا ہے۔ مجھے یہ پتہ نہیں تھا، اگر مجھے یہ پتہ ہوتا تو میں پہلے ہی کہیں پہ اڑان بھر چکا ہوتا۔ تو میں بالکل مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس میں میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، بڑی محبت سے سماعت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے بڑا پیارا پیغام دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، اے ایمان والو، اے لوگو، اے مسلمانوں، اے غیر مسلموں، یا ایھا الناس سے خطاب ہے نا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس میں سب آ جاتے ہیں، اپنے پرائے، گونگے بہرے، انے لولے لنگڑے، مشرک کافر بے ایمان ایماندار سارے آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا بات ہے، جب کسی کو ہم اپنی زبان میں پکارتے ہیں نا کسی کو بلانے کے لیے تو اس میں مختلف قسم کے الفاظ ہیں۔ عربی میں یا ہے، ہماری زبان میں ارے بھی ہے، اوے بھی ہے، کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، ارے کہہ کے پکارے، اے کہہ کے پکارے، مطلب یہ کسی کو بلانے کے لیے متوجہ کرنے کے لیے لفظ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اب بات بڑی قابل غور تھی، اس لیے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے
متوجہ کیا بھائی سارے لوگ متوجہ ہو جائیں. باری تعالیٰ کون سا انعام ہے؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ گئی، البتہ آ گئی، بے شک آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل. سبحان اللہ. آ گئی دلیل. بولیں بولیں کیا آ گئی؟ دلیل. پتہ ہی لوگ دلیل اس وقت دیتے ہیں جب پہلے دعویٰ موجود ہوتا ہے. پہلے کیا ہوتا ہے؟ آپ عدالتوں میں چکر بہت سارے لوگ کاٹتے ہیں، پتہ ہوتا ہے پہلے دعویٰ ہوتا ہے پھر اس پہ دلیل طلب کی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے پاس دلیل آ گئی. یا اللہ دعویٰ کیا تھا؟ دلیل جو آ گئی دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ ہوتا تو اس کے بعد دلیل آنی چاہیے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دعویٰ یہ تھا کہ انی علی اللہ، میں رب ہوں، میں اللہ ہوں. یہ میرا دعویٰ تھا. لوگوں نے مانا، کچھ نے نہیں مانا کہ میں خدا ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، وحدہ لا شریک خدا ہوں. کچھ نے مانا، کچھ نے نہ مانا. اللہ نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو، اب میں تمہارے پاس اپنی دلیل بھیج رہا ہوں، اس کو دیکھ کے مان لو. دلیل جتنی پرفیکٹ ہوگی، دلیل جتنی مکمل ہوگی، دلیل جتنی مضبوط ہوگی، دعویٰ اتنا مضبوط ہوگا. فرمایا مجھے جو اللہ اللہ کہنے والوں، اگر مجھے اللہ اللہ مانتے ہو تو میری دلیل کو مانو. دلیل کے حسن کو بھی مانو، دلیل کے علم کو بھی مانو، دلیل کی ذات کو بھی مانو، دلیل کی صفات کو بھی مانو، دلیل کی سیرت کو بھی مانو، دلیل کی صورت کو بھی مانو، دلیل کے میعاد کو بھی مانو، دلیل کے معراج کو بھی مانو. غازے کے دلیل کی ہر ایک صفت کو مانو گے تو دعوے میں سچے ہو جاؤ. دعویٰ تھا اللہ ایک ہے، دلیل اللہ نے فرمائی میں نے اپنے محبوب کو. اچھا کبھی بھی آپ دیکھتے ہیں وکلاء کو دیکھتے ہیں، عدالتوں میں دیکھتے ہیں، مقدمہ بازی میں دیکھتے ہیں، جو وکیل ہوتے ہیں وہ دعوے پہ کبھی اعتراض ہی نہیں کرتے. آپ سمجھ نہیں رہے میری بات. وکیل کبھی دعوے پہ اعتراض نہیں کرتے کہ یہ دعویٰ غلط ہے. وکیل ہمیشہ دلیل پہ اعتراض کرتا ہے. سمجھ نہیں آپ کو؟ وکیل دعوے پہ کبھی بھی دلیل نہیں دے گا کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. دعویٰ تو جو کر دیا گیا سو کر دیا گیا، لیکن ہمیشہ جو وکیل ہے، جو لائر ہے، وہ ہمیشہ دلیل میں نقص نکالے گا، دلیل میں عیب نکالے گا کہ دلیل میں فلاں بات غلط ہے، دلیل میں یہ عیب ہے. میرے مسلمانوں بھائیوں، ہم آپ اب بھی آنکھ اٹھا کے دیکھیں پوری دنیا میں دلیل کے چرچے کون کر رہا ہے اور دلیل میں عیب کون نکال رہا ہے. زبانوں سے حضور کا ذکر کرتے رہے. ہمارے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہم حضور کا ذکر بلند کر سکتے ہیں. اس کے ذکر کے تو متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب جو زمانہ آگے جائے گا آپ کی شہرت، بلندیوں، فضائل، مراتب، آپ کی جو رفتیں ہیں ان کا ڈنکا اور اونچا ہوتا چلا جائے گا. بڑھنے کی بات نہیں ہے. مٹتے ہیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے. نہ کبھی مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا. یہ تو ہم تو اپنی زبانیں تر کر رہے ہیں حضور کے ذکر سے. محبت میں دیکھیں آپ لوگ جمع ہیں، اپنے کام چھوڑ کے آئے، سکون چھوڑ کے آئے. حضور کی خوشی میں آپ نے جلوس نکالا، نہ فلک شگاف نعرے لگائے، آمد مصطفیٰ مرحبا ویلکم کرتے ہیں. دنیا کے کسی آپ آئے نا کوئی سیاسی یہاں پہ آ جائے تو پورے دو چک اکٹھے ہو کے وہ جو پارٹی کے لوگ ہوں گے وہ دو چک اکٹھے ہو کے اس پہ پھول بھی برسائیں گے، اس کو ویلکم بھی کریں گے، آگے جھک کے بھی ملیں گے، بڑا اس کا پروٹوکول دیں گے. وہ بھائی دنیا والے کو آپ پروٹوکول دیتے ہیں اپنی غرض کی خاطر، اپنے مکان کی خاطر، اپنے مطلب اور اپنی کسی حاجت کی خاطر. دنیا والے کو آپ پروٹوکول دیتے ہیں، حالانکہ کبھی بھی نہیں پوچھتے کہ سیاسی آ جائے تو اس کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے کہ نہیں جائز. کبھی بھی آپ نے سوال نہیں پوچھا کہ سیاسی کے لیے آپ کھڑے ہو کے اس کو آگے جا کے ملے، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز. تو میں کہتا ہوں کسی
81 کے لیے جب آپ مسئلہ نہیں پوچھتے تو جب حضور کے درود و سلام کی باری آتی ہے تو پھر مسئلہ کیوں؟ پھر تو مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ حضور تمام مخلوق کے سردار ہیں، اصل ہے حضور، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، سبحان اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سبحان اللہ، ہماری زندگیاں حضور کی خاطر، ہمارا جینا حضور کی خاطر، ہماری بہاریں حضور کی خاطر، ہماری اولادیں حضور کی خاطر، ہمارے مال و اسباب، رہائشیں، سارا چرند پرند، جمادات، نباتات، جنات، انس، ملائکہ، سب بہاریں حضور کی خاطر، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ اس آیت کے ضمن میں اگر تفاسیر پڑھ کے دیکھیں، میں نے ابھی مطالعہ کیا ہے تفسیر در منصور کا، تفسیر مظہری کا، اس میں دونوں تفاسیر والوں نے لکھا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اس میں کچھ نے کہا کہ اس سے مبینہ، نور مبینہ سے مراد حضور کی ذات ہے، اور کچھ نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ جو بھی ہو، قرآن بھی ملا حضور کے صدقے، قرآن کس سے صدقے ملا؟ حضور کے صدقے۔ بھائی اگر حضور نہ آتے تو قرآن آتا؟ بولے نا، قرآن آتا، قرآن بھی ملا حضور کے صدقے، عرفان بھی ملا حضور کے صدقے، ایقان بھی ملا حضور کے صدقے، زندگی بھی ملی حضور کے صدقے، زمین بھی بنی حضور کے صدقے، آسمان بھی بنا حضور کے صدقے، لوح و قلم بھی بنا حضور کے صدقے۔ الغرض میں یوں کہوں کہ کائنات کی ہر چیز کی اصل حضور کا نور مبارک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ برادران اسلام، میری تقریر کا وقت مکمل ہو چکا، میں صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں، تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی، اور تمہاری طرف اللہ نے نورم مبینہ، واضح نور تمہاری طرف نازل فرمایا۔ اب اس نور کو دیکھتے جاؤ، زندگیوں کے رستے تلاش کرتے جاؤ، اس نور کے پیچھے چلتے جاؤ، زندگیاں روشن ہوتی جائیں گی۔ اس نور کو دیکھتے جاؤ، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے جاؤ، اس نور کی مانتے جاؤ، زمین بھی روشن، آسمان بھی روشن، زندگی بھی روشن، قبر بھی روشن، اور حشر بھی روشن۔ آخری پیغام، ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو ہمیں جب حاجت ہوتی ہے تو ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، علامہ صاحب، علماء کرام حضرات، ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، جی بھر جاتا ہے، والضحیٰ کے مکھڑے کی زیارت ہو جاتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن آپ کا مرتبہ کہاں ہوگا، مقام محمود ہوگا، آپ تو اللہ کے قریب ہوں گے، ہم غریب کہاں ہوں گے؟ تو یا رسول اللہ، اگر ہمیں حاجت ہو کہ ہم جائیں وہاں پہ، حاجت تو ہوگی، اس کے بغیر تو روز محشر ہے، ان کی زیارت کا دن ہے، روز محشر ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روز محشر ہے، ان کی زیارت کا دن، ایسے روزے قیامت پہ لاکھوں سلام۔ عاشق تو وہاں پہ اٹھیں گے اس لیے کہ حضور کی زیارت کریں گے، عاشق وہاں پہ اٹھیں گے اس لیے کہ حضور کی زیارت ہوگی، سامنے ہوں گے، ہم جیسے غریبی لائن میں لگے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ بس آخری بات، صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم کہاں پہچانیں گے، کہاں پوچھیں گے، کہاں دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا 3 مقام ایسے ہیں جہاں پہ آپ آؤ گے تو میں آپ کو ملوں گا۔ اب ان کی وضاحت علماء کرام بیان کریں گے، میں صرف آپ کو نام بتاؤں۔ تینوں مشکل جگہ ہیں، تینوں کیا ہے؟ مشکل جگہ ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے جہاں پہ اعمال تلیں گے، میزان کے پاس میں موجود ہوں۔ تو یار خوش قسمت امتی ہے تم، خوشیاں منایا کر اس نبی کے لیے جب تیرے نامہ اعمال تلیں گے تو محبوب نگرانی فرما رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تیرے اعمال جب ترکڑی پہ تل رہے ہوں گے، جب ترازو پہ ڈالے جائیں گے، غرض ظاہر ہے ہم نے زندگی گزاری تو اس چج کی نہیں ہے کہ ہماری نیکیاں بھاری ہو جائے۔ حضور کیوں کھڑے ہوں گے؟ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ امتی کے اگر اعمال نیکیوں کے کم ہو جائیں اور گناہ بھاری ہو جائے تو میں میزان پہ بھی اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دوں گا۔ اگر یا رسول اللہ وہاں پہ نہ ملے، فرمایا پھر حوض کوثر پہ ملو۔ کہاں پہ؟ جہاں پہ سورج سوانے سے زمین تانبے کی ہوگی،
گرمی شدید ہوگی، شدید گرمی میں پیاس لگے گی، فرمایا میں حوض کوثر پہ ہوں گا، جو میرا امتی پیاسا ہوگا میں اپنے ہاتھ سے جام پلاؤں گا، سبحان اللہ، پیئیں گے یہ، پلائیں گے وہ اپنے ہاتھ سے جام۔ یا رسول اللہ اگر وہاں پہ بھی نہ پائیں، آپ وہاں پہ بھی نہ ہو، فرمایا پھر سب سے مشکل سے اوکھی جگہ، فرمایا پل صراط کے پاس کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر۔ 3 جگہ امت کے لیے، یہ نہیں کہ فلاں کے لیے کھڑا ہوں گا، نہیں، ساری امت کے لیے موجود ہوں گے، جس کو چاہیں گے پار لگا دیں گے۔ اور امتی قرآن پاک میں سورۃ الضحیٰ میں ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کتنے پہ راضی ہو جائیں گے؟ کتنے پہ راضی؟ آپ نے فرمایا میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، میں سب کی سفارش کر کے ان کو جنت میں بھیجوں گا، تب راضی ہوگا۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا، آخری بات عرض کرنے چلا ہوں، کسی عاشق نے کہا دکھے فرق قرآن دے پھول سارے، میں تیری شان جیا کوئی اور دکھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور دکھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، یا رات دنے یہ شور نٹھا، اللہ والے گل مکا چھوڑی تساں اور